جی ناظرین، بات کریں گے امریکہ کی، جہاں سابق صدر ٹرمپ کے خلاف مواخذے کی تحریک جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوئی، اور یہ سب یہ مواخذہ کے حوالے سے بڑی ایک آرا پائی جاتی تھی کہ ایک ڈیوائیڈڈ جو ہے معاشرہ بن گیا امریکہ کا، اور جو ایک خوف ہے ٹرمپ کا جو اب بھی ان کے ہارنے کے بعد بھی قائم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دوسری بار یہ ہوا اور وہ پھر کامیاب نہیں۔ ٹرمپ نے یہ ثابت کیا ہے کہ امریکہ کا جو وائٹ ووٹر ہے اس کی اکثریت اس کے ساتھ ہے، اور وائٹ ووٹر 74% ہے، اور اس کے خلاف ایک جنرل فضا بنی تھی، اور اس جنرل فضا کے اندر وہ کہتا بھی یہی ہے، کہتا ہے میرے خلاف جو ہے وہ ووٹ جو ہے وہ چوری ہوا ہے، اور اس ووٹ کو چوری نے ثابت کر دیا ہے کہ اگر ووٹ چوری نہ ہوا ہوتا تو خوف نہ ہوتا۔ پہلے یہ تھا کہ ریپبلکنز کے لوگ جو تھے ڈیفیکٹ کر کے آ رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم ٹرمپ کو امپیچ کریں گے، اور وہ راستہ روکنا چاہ رہے تھے کہ ٹرمپ اگلی دفعہ 2024 میں کوئی اور بندہ ریپبلکن میں سوچ بھی نہیں سکتا پریزیڈنٹ کا کینڈیڈیٹ بننے کا، صحیح ہے، ٹرمپ کے ہوتے ہوئے۔ ظاہر بات ہے ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ میں بھی اوپر آؤں، میں بھی، تو اگلے سے 4 سال یہ ہو گئے، 4 سال وہ اتنے میں پتہ نہیں کتنے فوت ہو جائیں گے۔ پہلا بندہ جس بندے نے مٹ رومنی تھا، اوتھا کا جو تھا، اس نے اس کا آج سب سے پہلے اس نے شروع کیا تھا، یہ ایک واحد آدمی ہے کہ جس بندے نے اس بندے کا لیکن اس کے ساتھ 6 جو لوگ اور ملے ہیں، ان میں سے 3 وہ ہیں، اس میں سے سوزین کولنز ہے، بین سے ہے، بل کیسٹی ہے، یہ 3 وہ ہیں کہ جو ابھی منتخب ہوئے ہیں، تو 2024 سے میں وہ ابھی سینٹ رہیں گے، 6 سال تک وہ رہیں گے، اس لیے ان کو ٹرمپ کا کوئی خوف نہیں کہ جب وہ الیکشن لڑیں گے تو اس کے کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک۔ اس کے بعد باقی 2 جو ہیں، پیٹ ٹومی اور پینسلوینیا کا، اور رچرڈ برڈ جو ہے نارتھ کیرولینا، یہ ریٹائر ہو رہے ہیں، یہ کہتے ہیں ہمارا ٹینیور پورا ہو چکا ہوا۔ ایک اور جو اہم ترین آدمی تھا، جو سب سے زیادہ آؤٹ سپوکن تھا، وہ تھا مچ میکونل۔ یہ شخص نے شروع سے کہا تھا یہ ٹرمپ نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، وہ کر دیا، وہ کر۔ اس شخص نے کہا کہ کھڑے ہو کے تقریر کی، اور اس نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹرمپ تو ریٹائر ہو گیا ہوا ہے پریزیڈنٹ سے، تو پریزیڈنٹ تو ہے نہیں، تو امپیچ کس کو کر رہے ہیں؟ عام آدمی کو۔ وہ سارے حیران رہ گئے کہ یہ کیا ہوگا، نیا لیگل پوائنٹ نکالا۔ دوسرا اس نے کہا ہے کہ یہ جو لوگ آئے ہیں کیا ٹرمپ نے بھیجے تھے؟ ٹھیک ہے، یہ تو ٹرمپ تو اس کے اندر نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ میں تو ایکویٹل کے حق میں ہوں، اور اس نے ایکویٹل کے حق میں سب سے بڑا ایڈوکیٹ یہ۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی سینیٹرز ہیں جو ریپبلکنز کے ہیں، وہ اس خوف میں ہیں کہ ٹرمپ نے جو فضا بنا دی ہوئی ہے، مطلب انہوں نے نئی ویڈیوز پیش کی ہیں وہاں پر کھڑے ہو کے کہ یہ جناب دیکھیں ٹرمپ ریل میں، یہ کوئی رسپانس نہیں دیا کسی نے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہوتا رہتا ہے۔ وہ کہتے یہ ہیں اگر ہم واپس گئے تو ہمارا نام اگلے کئی سالوں تک سیاستدانوں کی لسٹ سے کاٹ دیا جائے گا، کیونکہ وہ کہتا یہ ہے کہ ٹرمپ نے اس کے بعد جو کیپٹل ہل والی ہوئی تھی، مختلف شہروں میں ریلیاں نکالی ہیں، اور ریلیاں یہی ہیں کہ ہم وی آر گوئنگ ٹو دی کیپٹل ہل، ہم ٹھیک کریں گے، ہم یہ کریں گے۔ اس کے بعد ٹرمپ نے کہا ہے کہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے۔ وہ ایک بندہ، اس نے کمپین 4 سال پہلے شروع کر دیا ہار کے۔ ایک بندہ تھا امریکہ کا ایمبیسڈر، وہ تھا برطانیہ میں، اس کے تعلقات ہو گئے چرچل کی بہو کے ساتھ، اچھا، اور وہ اس کو لے کے گھومتا تھا۔ تو برطانیہ میں ٹریڈیشنل بیچارے مسکین پرانے زمانے کے لوگ ہیں، تو ان کو برا لگتا تھا کہ ہماری بہو اور امریکن انویسٹر، لیکن مجبوری یہ تھی کہ امریکہ جو تھا وہ ان کو پیسے بھی دے رہا تھا، اسلحہ بھی دے رہا تھا، تو انہوں نے پرسنل ریکویسٹ کی کہ اس کو ایسا کریں، اللہ کا نام ہے، اس کو یہاں سے نکالیں، ہماری بہو کو تو لے کے نہ گھومیں۔ تو وہ رشیا پوسٹ ہو گیا۔ جب وہ رشیا پوسٹ ہوا تو اس کی تقریر تھی پہلی، اس نے کہا سیکنڈ ورلڈ وار از گوئنگ ٹو اینڈ بٹ دا وار از ناؤ گوئنگ ٹو اسٹارٹ۔ اور اس کی بات صحیح تھی کہ کولڈ وار جو شروع ہوئی ہے اس نے کیا کیا کچھ نہیں کیا۔ اس نے کہا تم نے مجھے ایک نکال تو دیا ہے برطانیہ سے، اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کہ تمہاری ٹریڈیشن ساری ختم ہو جائے گی، ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے گی۔ ٹرمپ نے یہی فکرہ بولا ہے کہ the war has not begun، جنگ ابھی شروع ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ امریکن سوسائٹی اب آفٹر ٹرمپ جو ہے نا وہ ڈیسائیڈ کرے گی چیزوں کو، اور مجھے نہیں لگتا کہ جو بائیڈن کی صورتحال، کل ہم انشاءاللہ بات کریں گے جو بائیڈن کے بعد اس کی پالیسیز کے حساب سے 2 بڑے ایشوز ہیں۔ ایک تو حوثیز جو ہے
یمن میں، ہاں یمن ان کو ٹیررسٹ لسٹ سے خارج کر دیا گیا، امریکہ نے ان کو دہشت گردی کی لسٹ سے خارج۔ دوسرا، طالبان نے آج تمام بڑے شہروں کا گھیراؤ کر لیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ پیس ڈیل گئی نہیں، مجھے لگتا یہ ہے کہ آگ اب شروع ہو جائے، اور جو وہی خواہش تھی امریکنز کی کہ ایک دفعہ دنیا میں دوبارہ آگ لگ جائے، اسلحہ بکے، منڈیاں چلے۔ جو بھی ہم ٹرمپ کو گالی دیں، مسلمانوں کے خلاف تھا، کچھ تھا، یہ تھا، جو بھی کہہ دیں آپ، اس نے کم از کم انسانوں کی جانوں کے اوپر ظلم نہیں کیا، جانیں بچائی ہیں اس سالوں کے اندر۔ 13 جگہوں سے امریکہ کی پول آؤٹ کیا ہے، چھوٹی بات نہیں ہے۔ بھائی نہیں ہو، اللہ خیر کرے۔ ہم تو ٹرمپ دیکھیں، نہ ٹرمپ ہمارا دوست ہے، نہ بائیڈن ہمارا دوست ہے، دونوں جیسے کہتے ہیں طریقہ واردات الگ الگ ہے، لیکن دونوں میں سے وہ جو کمپیریٹیولی بیٹر تھا وہ کیا چیز، تو یہ چیز ہے۔ نہیں تو یہ جو آپ نے کہا ہے کہ افغانستان کے بڑے شہروں میں طالبان نے محاصرہ کر لیا ہے، گھیراؤ کر لیا ہے، تو قندار یہ کا تو محاصرہ ہے، قندار کا محاصرہ ہے، باقی بھی آگے پیش قدمی ہو رہی ہے، تو ایک بڑی جنگ کی طرف یہ خطہ دوبارہ جا رہا ہے افغانستان کے اندر۔ مجھے لگتا ہے کہ یا تو بڑی جنگ کی طرف جا رہا ہے، یا پھر ایک ہوگا یہ کہ بات چیت پہ آ جائیں گے۔ نہیں، ملا عمر کی طرح کنٹرول، دیکھیں ملا عمر نے کنٹرول کر لیا تھا نا اس وقت، حالانکہ وہ پوری کی پورا خطہ چاہ رہا ہے۔ دیکھیں جو ایک نیکسس بن رہا ہے نا، 3-4 کل اس بات کریں گے انشاءاللہ تفصیلی، نیکسس بن رہا ہے۔ ایرانی ڈیفنس منسٹر کہاں گیا؟ انڈیا گیا۔ انڈیا کہاں ساتھ ملا ہے؟ اس نے پیسفک ریجن، وہاں انڈیا کا کلاؤڈ کہاں پر ہے؟ آسٹریلیا، جاپان، انڈیا اور امریکہ، یہ 4 علاقہ ہے۔ اس کے بعد جو عدن کی بندرگاہ کو کنٹرول کرنے کے امریکہ نے ہوسیز کو ساتھ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب امریکن کلاؤڈ جو ہے وہ ایران اور ان کے ساتھ ملے گا، اور چائنیز کے ساتھ کون کون ملتا ہے ہم نے تو ابھی فیصلہ ہی نہیں کیا، واقعی نہیں کیا، الیکشن کا لڑ ہے نا، تو یہ چیز ہے۔ نہیں تو یہ جو آپ نے کہا ہے کہ افغانستان کے بڑے شہروں میں طالبان نے محاصرہ کر لیا ہے، گھیراؤ کر لیا ہے، تو یہ تو قندار کا محاصرہ ہے، باقی بھی آگے پیش قدمی ہو رہی ہے، تو ایک بڑی جنگ کی طرف یہ خطہ دوبارہ جا رہا ہے افغانستان کے اندر۔ مجھے لگتا ہے کہ یا تو بڑی جنگ کی طرف جا رہا ہے، یا پھر ایک ہوگا یہ کہ بات چیت پہ آ جائیں گے۔ نہیں، ملا عمر کی طرح کنٹرول، دیکھیں ملا عمر نے کنٹرول کر لیا تھا نا اس وقت، حالانکہ وہ پوری کی پورا خطہ چاہ رہا ہے۔ دیکھیں جو ایک نیکسس بن رہا ہے نا، 3-4 کل اس بات کریں گے انشاءاللہ تفصیلی، نیکسس بن رہا ہے۔ ایرانی ڈیفنس منسٹر کہاں گیا؟ انڈیا گیا۔ انڈیا کہاں ساتھ ملا ہے؟ اس نے پیسفک ریجن، وہاں انڈیا کا کلاؤڈ کہاں پر ہے؟ آسٹریلیا، جاپان، انڈیا اور امریکہ، یہ 4 علاقہ ہے۔ اس کے بعد جو عدن کی بندرگاہ کو کنٹرول کرنے کے امریکہ نے ہوسیز کو ساتھ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب امریکن کلاؤڈ جو ہے وہ ایران اور ان کے ساتھ ملے گا، اور چائنیز کے ساتھ کون کون ملتا ہے ہم نے تو ابھی فیصلہ ہی نہیں کیا، واقعی نہیں کیا، الیکشن کا لڑ ہے نا۔ اچھا نہیں، فیصلہ تو کر چکے ہیں آپ، یہ تو اللہ خیر کرے، کر چکا ہے۔ چلیں جی ناظرین، پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوتا ہے، کل انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ ابھی خدمت میں حاضر ہوں گے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔